مقدسین جو خداوند کے عظیم کاموں کی ہوا میں تمجید کرتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 15واں باب اس کی 1 سے 8 آیت۔ پھر میں نے آسمان پر ایک اور بڑا اور عجیب نشان یعنی 7 فرشتوں اور 7 پچھلی آفتوں کو لیے ہوئے دیکھا، کیونکہ ان آفتوں پر خدا کے قہر ختم ہو گیا۔ پھر میں نے شیشے کا سا ایک سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی، اور جو اس حیوان اور اس کے بت اور اس کے نام کے عدد پر غالب آئے تھے، ان کو اس شیشے کے سمندر کے پاس خدا کی برزخ کے لیے کھڑے ہوئے دیکھا، اور وہ خداوند کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برہ کا گیت گا گا کر کہتے تھے، اے خداوند خدا قادر مطلق، تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں۔ اے ازلی بادشاہ، تیری راہیں راست اور درست ہیں۔ اے خداوند، کون تجھ سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا؟ کیونکہ صرف تو ہی قدوس، اور سب قومیں تیرے آ کر تجھے سجدہ کریں گی، کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہوں گے۔ ان باتوں کے بعد میں نے دیکھا کہ شہادت کا خیمہ کا مقدس آسمان میں کھل گیا، اور وہ 7 فرشتے جن کے پاس 7 آفتیں تھیں، آبدار اور چمکدار، جوہر سے آراستہ، سینگوں پر سنہری سینگ بند باندھے ہوئے مقدس سے نکلے، اور ان 4 جانداروں میں سے ایک نے 7 سونے کے پیالے ابوالآباد زندہ رہنے والے خداوند کے قہر سے بھرے ہوئے ان 7 فرشتوں کو دیے، اور خداوند کے جلال اور اس کی قدرت کے سبب سے مقدس دھوئیں سے بھر گیا، اور جب تک ان 7 فرشتوں کی 7 آفتیں ختم نہ ہو چکیں، کوئی اس مقدس میں داخل نہ ہو سکا۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ پھر میں نے آسمان پر ایک اور بڑا اور عجیب نشان یعنی 7 فرشتے 7 پچھلی آفتوں کو لیے ہوئے دیکھے، کیونکہ ان آفتوں پر خداوند کا قہر ختم ہو گیا ہے۔ باب نمبر 15 ہمیں 7 فرشتوں کی معرفت انڈیلے گئے 7 پیالوں کی آفتوں کے ذریعے سے لائے گئے دنیا کے انجام کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کا آسمان پر ایک اور بڑا اور عجیب نشان یعنی جو یوحنا رسول نے دیکھا کیا مطلب ہے؟ یہ مقدسین کا شیشے کے سمندر کے پاس کھڑے ہونے کا اور خداوند کی تمجید کرنے کا دلکش منظر ہے۔ آیت نمبر 2۔ پھر میں نے شیشے کا سا ایک سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی، اور جو اس حیوان اور اس کے بت اور اس کے نام کے عدد پر غالب آئے تھے، ان کو اس شیشے کے سمندر کے پاس خداوند کی بربتیں لیے کھڑے ہوئے دیکھا۔ جملہ شیشے کا سا ایک سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی، یہاں ہمیں بتاتا ہے کہ اس زمین پر اذیتوں کی آہ و پکار اپنی انتہا تک پہنچ جائے گی، اور جو ہی خدا ان پر 7 پیالوں کی آفتیں نازل کرے گا، اور یعنی دوسری طرف مقدسین ہوا میں خداوند کی تمجید کر رہے ہوں گے، خدا کی معرفت اس زمین پر انڈیلی گئی 7 پیالوں کی آفتیں مقدسین کے ان دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے نازل کی جائیں گی۔ اس وقت مقدسین اور خدا کی معرفت اپنے جی اٹھنے اور اٹھائے جانے میں شراکت کرنے کے بعد شیشے کے اس سمندر کے پاس جو آگ کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کے کام کی تمجید کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ مقدسین جو خداوند کی قدرت کے وسیلہ سے اس زمین پر شہید ہونے کی معرفت جی اٹھیں گے اور اٹھائے جائیں گے، اس کی نجات اور قدرت کے لیے ابد تک اس کی تمجید کریں گے۔ تمجید کرنے والے مقدسین وہ ہیں جو اس قسم کے ایمان کے ساتھ مخالف مسیح پر غالب آنے کے وسیلہ سے ایمان کی فتح حاصل کر چکے ہوں گے، جو اسے اس کے بت اور اس کے نام کے نشان یا اس کے نام کے عدد کو رد کرتے ہیں۔ آیت نمبر 3۔ اور وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برہ کا گیت گا گا کر کہتے تھے، اے خداوند خدا قادر مطلق، تیرے کام اور تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں۔ اے ازلی بادشاہ، تیری راہیں راست اور درست ہیں۔ شیشے کے سمندر کے پاس کھڑے مقدسین موسیٰ کا گیت اور برہ کا گیت گا رہے ہیں، اور اس کے مصرعے یہ ہیں، اے خداوند خدا قادر مطلق، تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں۔
اے ازلی بادشاہ، تیری راہیں راست اور درست ہیں۔ اس گیت کے مصرے بالکل آج جس طرح وہ لکھے ہوئے ہیں حقیقت کے لیے خدا کی تمجید کرتے کہ اس کی قدرت، قادر مطلق قدرت کے ساتھ کچھ ناممکن نہیں ہے جو وہ نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تیرے اس کے کام بڑے عجیب ہیں۔ عجیب کا یہاں مطلب ہے کہ کوئی چیز اتنی عظیم کہ الفاظ اسے بیان نہیں کر سکتے۔ دوسرے لفظوں میں یہ سادگی سے حیران کن اور عجیب ہے کہ ہمارا خداوند پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے دونوں پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے تمام مقدسین کو ان کے تمام گناہوں سے بچا چکا ہے، انہیں بے گناہ بتاتا، اور ان مقدسین کو جو اپنے ایمان کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہوتے ہیں انہیں جسمانی موت سے زندہ کرنے کے وسیلہ سے ہوا میں خداوند کی تمجید کرنے اور انہیں ہوا میں اڑنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ مقدسین خداوند خدا کی ان کی نجات دہندہ اور ان کے خداوند اور قادر مطلق خدا ہونے کے لیے تمجید کر رہے ہیں۔ کیا آپ واقعی ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند خدا کائنات اور اس میں تمام چیزوں کو آپ کو اور مجھے شامل کرتے ہوئے پیدا کر چکا ہے؟ اور یعنی وہ بے شک ہمارا خداوند ہے۔ صرف وہ جو اس سچائی پر ایمان رکھتے ہیں خداوند کی معرفت بخشی گئی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے والے بن سکتے ہیں۔ وہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں جو سچا ترین ایمان رکھتے ہیں۔ مسیحیوں کو یقیناً جاننا اور ایمان رکھنا چاہیے کہ یسوع خالق ہے جس نے تمام کائنات کو اور اس میں ہر ایک چیز کو پیدا کیا، اور انہیں یقیناً اس کے کاموں کو جاننے اور اس پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خداوند خدا کی تمجید اور پرستش کرنی چاہیے۔ اے خداوند خدا قادر مطلق، تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں۔ ایمان کی یہ تمجید واقعی نئے سرے سے پیدا ہوئے مقدسین کی حقیقی ایمان کو ظاہر کرتی ہے جو موسیٰ کا اور برہ کا گیت گاتے ہیں۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع قادر مطلق خدا ہے؟ وہ جو ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع بذات خود خدا ہے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، وہ یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند آدمی کے بدن میں اس زمین پر آیا، اور یعنی 30 سال کی عمر میں اس نے ایک ہی بار بنی نوع انسان کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور یعنی اس نے خون بہایا اور صلیب پر مر گیا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا، اور اپنے ایمان کے وسیلہ سے وہ گناہ کی معافی حاصل کرتے ہیں اور مقدسین بن جاتے ہیں۔ وہ جو اس سچائی کو جانتے ہیں اور اس پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں بے شک عظیم ایمان والے لوگوں کے طور پر بیان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ حوالہ یہاں فرماتا ہے کہ اٹھائے گئے مقدسین نے ہوا میں یہ کہتے ہوئے خداوند کی تمجید کی، تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ خداوند خدا کی کائنات اور نسل انسانی کو پیدا کرنے کے لیے اس زمین پر یوحنا سے لیے گئے خداوند کے بپتسمہ کے ساتھ ایک ہی بار ان کے تمام گناہوں کو پاک کرنے کے وسیلہ سے گناہ گاروں کو بچانے کے لیے اور انہیں خدا کے بیٹا بننے کا حق دینے کے لیے تمجید کر رہے ہیں۔ یہ سب خداوند کی معرفت عطا کی گئی پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے ہے، یعنی مقدسین مسیح کے لیے اپنی شہادت میں اپنے جی اٹھنے، اٹھائے جانے اور ابدی زندگی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ سب خداوند کی معرفت انڈیلی گئی برکات ہیں۔ تمام مقدسین کو یقیناً اپنی تمجید خداوند کو دینی چاہیے جو اس کے تمام راست کاموں کے لیے اور اس کے سارے جلال کو ظاہر کرتی ہے، جو خداوند گناہ گاروں کے لیے کر چکا ہے۔ یہ ہے تمام گناہوں کو، اسی طرح تمام دوسرے کاموں کو مٹانا جو وہ اب اس زمین پر کر چکا تھا۔ مقدسین ہوا میں موسیٰ کا گیت اور برہ کا گیت گائیں گے، وہ گاتے ہوئے خداوند کی تمجید کریں گے۔ کتنے بڑے اور عجیب کام ہیں یہ کہ خداوند خدا قادر مطلق گناہ گار یعنی اپنے دشمنوں کے لیے کر چکا ہے۔ بے شک خداوند مقدسین اور ان سب کے لیے جو کر چکا ہے جو اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، نہ صرف ہمارے لیے عجیب بلکہ یہ حتیٰ کہ شاندار ہے۔ اس دنیا کو پیدا کرنے میں خدا کا مقصد نسل انسانی کو اپنے لوگ بنانا تھا۔ اسی طرح اس کے سارے کام جو وہ نسل انسانی کے لیے کر چکا ہے ہمارے سامنے اتنے عجیب اور شاندار کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں، ہم سب پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا کو جلال دیتے ہیں جو وہ ہمارے لیے کر چکا ہے، اور ہم اس کے تمام کاموں پر
ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اس کی تمجید کرتے ہیں۔ یعنی خدا نے اپنی ذاتی شبیہ پر انسان کو پیدا کیا بھی عجیب کام ہے۔ یعنی اس نے ہر کسی کو اپنی شریعت دی، اور یعنی اس نے اب اس زمین پر یسوع مسیح کو بھیجنے کے لیے کنواری مریم کے وسیلہ سے کام کیا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے عجیب و غریب، لیکن اسی وقت ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سارے کام گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے بچانے کے لیے ایک طریقہ کے طور پر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح یہ حقیقت عجیب بھی ہے کہ ہمارا خداوند خدا یسوع مسیح کے بدن پر دنیا کے تمام گناہوں کو سب ایک ہی بار، یعنی اسے یوحنا سے بپتسمہ دلوانے کے وسیلہ سے منتقل کرا چکا تھا، تاکہ وہ نسل انسانی کا ہر ایک گناہ مکمل طور پر اور جامع طور پر غائب کر سکے۔ ان کے لیے جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی خداوند خدا انہیں گناہ کی ابدی معافی اور اپنے روح القدس عطا کر چکا ہے، بھی شاندار اور عجیب کام ہے۔ اور یعنی وہ اپنے نجات یافتہ مقدسین کو تمام دنیا میں پانی اور روح کی خوشخبری کے قابل کر چکا ہے۔ ایک اور عجیب برکت ہے، یہی ایسی چیز ہے جو ایک بار پھر ہمارے لیے عظیم ہے۔ حقیقت ہے کہ ہمارے خداوند خدا مقدسین کو شہادت کی اجازت دے گا، وہ انہیں زندہ ہونے اور اٹھائے جانے کی بھی اجازت دے گا، اور انہیں آسمان پر ابد تک جلال میں زندہ رکھے گا۔ یہ سارے کام عجیب اور غریب برکات ہیں۔ ان ساری چیزوں کا منصوبہ بنانے کے بعد جب وقت آئے گا، خدا ان سب کو ان کے مطابق پورا کرے گا۔ خداوند کے یہ کام جو مقدسین کو خدا کے جلال اور تمجید کے قابل کرتے ہیں، ان کے دلوں میں عظیم برکات میں بدل جاتے ہیں۔ ہم خداوند کا شکر بھی کرتے ہیں اور حقیقت کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں کہ وہ بذات خود اپنے مخالفوں سے 7 پیالوں کی آفتوں کے وسیلہ سے اپنی قادر مطلق قوت کے ساتھ انتقام لے گا۔ کیونکہ خداوند خدا کے سارے کام مقدسین کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ جس طرح کوئی چیز ان کی حدود سے باہر ہے اور وہ اس کی تمجید کرتے ہیں، اسی لیے وہ اس کی قادر مطلق قدرت اور اس کے عجیب کاموں اور طاقت کے لیے خداوند کی تمجید کرتے ہیں۔ ہمارا خداوند خدا نہ صرف ہماری نسل انسانی سے بلکہ کائنات کی ہر مخلوق سے بھی ساری تمجید حاصل کرنے کے لائق ہے۔ ہاللویا۔ وہ جو جان چکے ہیں، تجربہ کر چکے ہیں اور اپنی ذاتی آنکھوں کے ساتھ گواہی دے چکے ہیں کہ ہمارا خداوند ان کے لیے کیا کر چکا ہے، بچ نہیں سکتے بلکہ اس کی قادر مطلق قدرت اور اس کی کامل حکمت اور اس کی راست بازی اور اس کی ابدی طور پر لا تبدیل راست عدالت اور اس کی دائمی اور لا تبدیل محبت کے لیے اس کی تمجید کرتے ہیں۔ خداوند مقدسین کو اس کے عجیب کاموں کے لیے ابد تک اس کی تمجید کرنے کی اجازت دے چکا ہے۔ اسی طرح مقدسین خداوند خدا کی ابدی طور پر سارے کاموں اور اس کی بھلائی اور عظمت کے لیے تمجید کرتے ہیں، وہ جو وہ ان کے لیے کر چکا ہے۔ ہمارا خداوند خدا کائنات میں تمام چیزوں سے تمجید حاصل کرنے کے لائق ہے، کیونکہ اس کے سارے کام صرف اس کی قدرت، قادر مطلق قدرت کے وسیلہ سے ممکن ہوتے ہیں۔ ہاللویا۔ میں خداوند کی اور اس کی قدرت اور اس کی دائمی لا تبدیل اور مبارک محبت کے لیے تمجید کرتا ہوں۔ آیت نمبر 4۔ اے خداوند، کون تجھ سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا، کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے، اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی، کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہوں گے۔ ہوا میں مقدسین خداوند کے کاموں کی اپنے منہ کے ساتھ تمجید کرتے ہیں۔ اے خداوند، کون تجھ سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا۔ یہ تمجید ہے جو کامل یقین اور ایمان سے بھری ہوئی ہے، اعتماد سے پرچار کرتے ہوئے کہ کوئی خداوند خدا کے جلال کے خلاف کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی شخص کبھی اسے تمجید حاصل کرنے سے روکنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ کون خوف سے کانپنے کے بغیر خداوند کے نام کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص موجود نہیں ہے، اور اس دنیا میں تمام کائنات میں اور تمام ابدی حلقوں میں کوئی چیز نہیں جو ہمارے خداوند کے خلاف کھڑی ہو سکتی اور غالب آ سکتی ہے، کیونکہ یسوع بادشاہوں کا بادشاہ اور قادر مطلق خدا ہے۔ اس دنیا میں تمام چیزیں مقدسین بچ نہیں سکتے، بلکہ یسوع کے نام کے سامنے خداوند خدا کی قادر مطلق قدرت اور اس کی سچائی کے سامنے خوف سے کانپتے ہیں۔
کیونکہ خداوند خدا کی قدرت لامحدود طور پر عظیم ہے، اور کیونکہ وہ سچا اور کامل ہے، ساری مخلوقات شکر گزاری، جلال اور اس کے نام کے سامنے تمجید بیان کرتی ہیں۔ ہر کسی کو یقیناً ایسا دل رکھنا چاہیے جو خدا سے ڈرتا ہو، اور کائنات میں سب چیزوں کو یقیناً ہمارے خداوند کے نام کی تمجید کرنی چاہیے۔ کیونکہ خداوند ہمارا قدوس خداوند ہے، اور وہ تمام نسل انسانی کو اس کی ساری ناراستی سے رہائی دے چکا ہے۔ کیونکہ 7 پیالوں کی آفتیں جو خداوند مخالف مسیح اور اس کے ساتھیوں اور اس زمین پر رہنے والے مذہب پرستوں پر نازل کرے گا، اس کی راستہ بازی کو ظاہر کرے گی۔ ہم بچ نہیں سکتے بلکہ اس کی تمجید کرتے ہیں، کیونکہ خداوند کا راست انصاف 7 پیالوں کی عظیم آفتوں کے سلسلہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارا خداوند خدا تمام زندہ مخلوقات، فرشتوں اور ہوا میں مقدسین سے جلال، تمجید اور پرستش حاصل کرنے کے لائق ہے۔ کون خداوند یسوع مسیح کے نام سے نہ ڈرنے کی جرت کر سکتا ہے؟ ہمارا خداوند ایک مخلوق نہیں ہے، بلکہ خداوند قادر مطلق خدا ہے۔ ان سب پر 7 پیالوں کے خوفناک آفتیں انڈیلنے کے وسیلہ سے جو اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، خداوند خدا اسے سادگی سے ناقابل بچاؤ تک بتاتا ہے کہ اس کی ساری مخلوقات اس کے قابل تعظیم اور قدرت کے سامنے اس کی تمجید کریں گی۔ سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی، کیونکہ تیرے انصاف کا کام ظاہر ہوں گے۔ ہمیں یقیناً احساس کرنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی شخص جو خداوند کے نام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے کفر بکتا ہے، کبھی خوشی سے زندہ نہیں رہ سکتا۔ صرف خداوند کے نام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے اور ایمان رکھنے اور شکر کرنے اور اس کی افضلیت کے لیے اس کی تمجید کرنے اور اس کی قدرت، قادر مطلق قدرت اور اس کے فضل اور اس کی تعظیم، عظیم نجات اور محبت کی تمجید کرنا اس قسم کی پرستش ہے جو اس کے نام کے شایع نشاں ہے۔ اس لیے تمام مخلوقات کو یقیناً ایمان رکھنا چاہیے خداوند اس زمین پر جبکہ کیا کر چکا ہے، اور تمجید اور اس کی پرستش کرنی چاہیے۔ ہمارا خداوند تمام لوگوں اور تمام قوموں سے تمجید حاصل کرنے کے لائق ہے۔ آمین، ہاللویہ۔ آیت نمبر 5۔ ان تمام باتوں کے بعد میں نے دیکھا کہ شہادت کے خیمہ کا مقدس آسمان میں کھل گیا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب 7 پیالوں کی آفتیں جو ہمارے خداوند خدا اس زمین پر انڈیلے گا ختم ہوتی ہیں، خدا مقدسین کو اپنے آسمانی گھر عطا کرے گا۔ یہ تمام چیزیں خداوند خدا کے وسیلہ سے پوری ہو جائیں گی۔ تب یہ شہادت کے خیمہ کا مقدس کیا ہے؟ یہ خدا کا گھر ہے جو اس زمین کے خیمہ اجتماع کی مانند ہے۔ جملہ شہادت کے خیمہ کا مقدس آسمان میں کھل گیا کا مطلب ہے کہ خداوند خدا کی بادشاہت کا دور تب سے آگے کھل جائے گا۔ شہادت کے خیمہ کے مقدس کے دروازوں کو کھولنے کے ساتھ آخری آفتیں اور خداوند خدا کی بادشاہت اس زمین پر لائی جائیں گی۔ پانی اور روح کی خوشخبری کو جانے بغیر کوئی ایمان خداوند کے سامنے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ہمیں یقیناً جاننا اور سچائی کی اس خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے اور احساس کرنا چاہیے اور یقین بھی رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے آگے بڑھنے اور مسیح کی بادشاہی میں زندہ رہنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ آیت نمبر 6۔ اور وہ 7 فرشتے جن کے پاس 7 آفتیں تھیں، آبدار اور چمکدار، جورسا سے آراستہ اور سینوں پر سنہری سینہ بند باندھے ہوئے مقدس سے نکلے۔ یہ کلام ہمیں دکھاتا ہے کہ جب خداوند اس زمین پر 7 پیالوں کی آفتیں نازل کرے گا، وہ فرشتوں کی معرفت کام کرے گا جو ان 7 آفتوں کے شاید ضروری انصاف اور راستی پر کام رکھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کے خادمین خداوند کی خدمت کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں، جس طرح اس کے خادمین صرف جب وہ ہمیشہ اس کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی بھلائی پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ صرف جب وہ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند کے کام ہمیشہ درست ہیں، خداوند کے خادمین خداوند کے ایسے کام کر سکتے ہیں۔ مقدسین یوں خداوند کے قیمتی خادمین کے طور پر استعمال ہوتے ہیں صرف جب وہ ہمیشہ خداوند کی راست بازی سے ملوث ہوتے ہیں اور خود کے طور پر نجات کی امید کو پہنتے ہیں
اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اور ایسی زندگیاں گزارتے ہیں جو خداوند کو جلال دیتی ہیں۔ آیت نمبر 7، اور ان چاروں جانداروں میں سے ایک نے 7 سونے کے پیالے ابوالآباد زندہ رہنے والے خداوند کے قہر سے بھرے ہوئے ان 7 فرشتوں کو دیے۔ یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب خداوند اپنے خادمین کے وسیلہ سے کام کرتا ہے اور انہیں ایک تربیت وار اسلوب سے کام کرنے کے قابل کرتا ہے، اور یعنی ایسے کام اچھی تربیت سے ہی پورے ہوتے ہیں۔ جملہ ان چاروں جانداروں میں سے ایک نے ہمیں دکھاتا ہے کہ خداوند اپنے مقاصد کے لیے اپنی قیمتی خادمین کو مقرر کر چکا ہے، اور یعنی وہ ان کے وسیلہ سے کام کرتا ہے۔ 4 زندہ جاندار جو یہاں ظاہر ہوتے ہیں کہ خداوند کے سب سے قیمتی خادم ہیں، جو ہمیشہ اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور جو اس کے مقاصد کی خدمت کرنے کے لیے اولین ہیں۔ ہمیں یقیناً خداوند کے اعلیٰ حاکمیت اور اس کے قادر مطلق اختیار کا احساس کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے خادمین کے وسیلہ سے کام کرتا ہے۔ آیت نمبر 8، اور خداوند کے جلال اور اس کی قدرت کے سبب سے مقدس دھوئیں سے بھر گیا، اور جب تک ان 7 فرشتوں کی 7 آفتیں ختم نہ ہو چکی، کوئی اس مقدس میں داخل نہ ہو سکا۔ خداوند خدا کے اس زمین کی عدالت مکمل کرنے سے پہلے کوئی شخص اس کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ محض کتنی کامل خدا کی قدوسیت ہے۔ یہ حوالہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ ایسے خدا نہیں جو بدکرداری سے خوش ہوتا ہے۔ زبور نمبر 5 اور اس کی 4 آیت۔ اس لیے ہمیں یقیناً یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتا ہے، اسے یقیناً پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے جو خدا بنی نوع انسان کو عطا کر چکا ہے۔ ہمارے خداوند خدا صرف ان کو اپنی بادشاہی میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے جو پانی روح کی اس خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ مقدسین جو گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں، خدا 7 پیالوں کی آفتیں نازل کرنے کے وسیلہ سے اپنے دشمنوں کو تباہ کرنے کے بعد اپنی بادشاہت میں ابد تک زندہ رہنے کی برکت عطا کر چکا ہے۔ خدا کے سارے کام انسان کے تصورات سے کہیں دور ہیں، اس کی عظمت اور افضلیت کو ظاہر کرتے ہوئے پہچانتے ہیں۔ اپنے دشمنوں کی عدالت کرنے کے وسیلہ سے خدا اپنے قادر مطلق اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر خدا اس کے خلاف کھڑا ہونے والوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے اپنے دشمنوں کو سزا دینے کی قدرت نہیں رکھتا، وہ سب سے تمجید حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ ہمارے خداوند خدا ہر قوم کے ہر فرد سے ابد تک تمجید حاصل کرنے کے لائق ہونے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ یوں خدا ان کے تمام گناہوں کی وجہ سے دشمنوں پر اپنی عدالت مکمل کرے گا اور اپنی بادشاہت کو کھولے گا۔ آمین۔ ہم اپنے خداوند خدا کا اس کی عظیم قدرت اور اس کے جلال اور قدوسیت کے لیے شکریہ ادا کرتے رہیں۔ ہاللویہ۔